بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کی طفیل اور اس عاجز کی دعا جو آپ بھائیوں کے لیے ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا، مل کر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کرنا، سماعت کر کے پھر سمجھنا اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دیں. آمین ثم آمین. دوستو، آپ نے سوشل میڈیا پہ ہر صورتوں کے جو فضائل ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں.
تو سورہ ملک کے بھی بڑے فضائل بتائے ہوئے ہیں. تو میں چونکہ ترجمے کی طرف جاتا ہوں، چونکہ وہ فضائل کی اپنی ایک دنیا ہے، اگر وہ ہم شروع کر دیں تو پھر یہ ترجمہ رہ جائے گا، اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کرتا، چھیڑتا نہیں ہوں. ویسے ہونا چاہیے لیکن وہ ٹائم کم ہے. بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں سورہ ملک کے. توفیق ملے تو جب موقع ملے اس کو پڑھ لینا چاہیے. اللہ پاک اس کی نعمتوں سے ہمیں نوازے. بڑی زبردست صورت ہے یہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ایک بات میں کہتا ہوں، وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، ہر الفاظ کے ساتھ ایک موکل ہے، اس کا فرشتہ مقرر ہے. ہمارے ساتھ تو دو ہیں نا، کرامن کاتبین، لیکن اللہ کے پاک کلام کے ہر لفظ کے ساتھ ایک موکل ہے. اور جب آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ لبیک کہتا ہے، اور جب ہم غلط پروننسیشن کے ساتھ پکارتے ہیں تو رانگ ہو جاتا ہے، تو آنسر نہیں ہوتا. اکثر ہمارے بہن بھائی، بچے بچیاں، وہ جی بڑا قرآن شریف پڑھا جی، کچھ ہوا ہی نہیں ہے جی. بھائی قرآن کریم کو صحیح پڑھو. اللہ کریم کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو صحیح پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سرکار فرماتے ہیں بہت لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو ظلم اور زیادتی قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ قرآن نفع دینے کے بجائے ان پہ لعنت کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ لکل شیء حلیہ، حلیۃ القرآن حسن الصوت. ہر شے کا ایک زیور ہوتا ہے. قرآن کریم کو تم خوبصورت پڑھا کرو. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، خوبصورت پڑھنا، یہ قرآن کا زیور ہے. او بھائی غور کرو اس بات پہ. ہمارے قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے الا ماشاء اللہ. عام لوگوں کی بات کیا کرنی. بسا اوقات بعض مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اگر جماعت نہ کھڑی ہوتی، اللہ جانتا نماز توڑ کے بھاگنے کو دل چاہتا ہے. ایسا قرآن پڑھتے ہیں لوگ مولوی صاحبان. اللہ کے بندو، جس قرآن کے صدقے روٹیاں کھاتے ہو اس قرآن کو سیدھا بھی کر لو. میں وہ بار بار آپ کو لفظ نہیں یاد کراتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے. تو سورہ ملک کو پڑھو لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ، نہیں تو استاد سے ٹھیک کر لو. چھوٹی سی بات ہے، ہمارے بہن بھائی پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ولا آل سیدنا محمد. جلدی میں ولا آل، وعلی آل نہیں پڑھتے ہم، ولا آل. تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنا ریکارڈ کر کے سنو. چھوٹی بات بتا رہا ہوں میں. تو آگے ہم کیا کرتے ہوں گے؟ سورہ ملک ہے، اس کا نمبر 67 ہے. سورہ ملک نمبر 67، سپارہ 29 شروع ہو گیا. آیات ہیں 1 تا 5. کوشش کروں گا کہ یہ 5 آیات کا ترجمہ آپ کی سماعت میں گزار دیا جائے. یہ شروع میں صورت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں سے انحراف کر رہے تھے.
موت کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب نعوذ باللہ فراڈ ہے، حالانکہ وہ دیکھتے تھے دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے جس پہ اتفاق ہے ساری دنیا کا، اور وہ موت ہے۔ باقی تو اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے لوگوں کو، کم از کم ہمارے امریکہ میں تو بہت دھیریے ہیں یہاں پر، ہر دوسرا بندہ ہر تیسرا بندہ آپ کو ملے گا تو وہ کہے گا میں تو خدا پہ یقین نہیں رکھتا، I'm not believer۔ اتنا عجیب طریقے سے منہ بنا کے کہتے ہیں I'm not believer، میں تو خدا کو نہیں مانتا۔ تو چائنا میں تو اربوں لوگ پڑے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کا نام موت ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ، موت حیات کا فلسفہ، اپنی جو نعمتیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں اس کا تذکرہ ان 5 آیات میں کیا ہے۔ پہلی آیت تو اللہ کی اپنی قدرت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے وہ، منزہ، برتر، تبارک۔ یہ ہم جب کسی کو مبارکباد لکھتے ہیں، مبارکباد، مبروک، الف مبروک، تو تبارک وہی لفظ ہے، برکتیں، مبارکیں اللہ کو۔ کیوں؟ بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے جس میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری زبان میں بھی اس طرح میں استعمال ہوتا ہے، جی فلانے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، وہ ہاتھ تھوڑی رکھتا ہے، وہ حالہ شعری ہوتی ہے۔ تو یہ تمام بادشاہیاں، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں، اب تو خیر زمانہ گزر گیا، اچھا ہوا لوگ بھول بھال گئے، ایک فتنہ چلا تھا۔ کیا فتنہ تھا؟ کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ چلا تھا فتنہ، ختم ہو گیا، لوگ ختم ہو گئے۔ لیکن کبھی کبھی کتابیں آ جاتی ہیں، سامنے لکھا ہوتا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ کہتے چونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، تو جھوٹ بھی تو شے ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے نعوذ باللہ۔ تو ہمارے استادوں نے، بزرگوں نے، مفسرین اکرام لکھا بھائی کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں، جس طرح شریک محال ہے، یہ بھی محال ہے۔ تو بہرحال زمانہ گزر گیا، اللہ سے کرے کہ دوبارہ یہ شر نہ اٹھے، ہر شے پر قادر ہے۔ اب آگے موت کا فلسفہ، حیات کا فلسفہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا الذی، وہی تو ہے، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ موت بھی اسی نے تخلیق کی ہے اور حیات بھی اسی نے تخلیق کی ہے۔ اور کیوں کی ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب دیا اللہ پاک نے۔ ہمارے دلوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش تو کریں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ایک آگے پیچھے سبق میں آپ کو سنایا ہوں میں، سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت و حیات اس لیے بنائی ہے کہ مجھے پتہ تو چلے
کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے نا۔ اس لیے اختیار بھی دیا، عقل بھی دی، فلسفہ بھی دیا، دماغ بھی دیا، دل بھی دیا، پاؤں بھی دیے، کہیں کہیں مجبور کر دیا، کہیں کہیں اس کا حساب کوئی نہیں۔ حساب کس کا ہوگا؟ اختیار کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زبردست بخشنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ سمجھاتے ہوئے نا، صحابہ کو سمجھاتے تھے سرکار، اور چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ تو مفسرین تھے نا سرکار کے، محدث تھے، معلم تھے مسجد نبی شریف کے، تو یہ تو بہت کچھ سیکھتے تھے سرکار سے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا۔ موت کی بات کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا، فرمایا جب صحت ہو نا تو بیماری کو یاد رکھنا، فرمایا جب جوانی ہو نا تو بڑھاپے کو یاد رکھنا، یعنی بڑھاپے کے لیے ذخیرہ کر لو، اور اگر فرصت کے لمحات ہوں تو مصروفیت کو ذہن میں رکھ لینا، اور چوتھی بات سرکار نے فرمایا جب تک زندگی ہے، چل رہی ہے، موت کے لیے کوئی ذخیرہ کر لو۔ 4 چیزیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 بتائی ہیں سرکار نے۔ ایسے بڑی لمبی باتیں ہیں، میں مختصر آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ 7 چیزیں سرکار نے فرمایا کہ ایسا افلاس جو اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دے، یعنی بھوک، بندہ جب بھوکا ہوتا ہے نا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بالکل کفر کی صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوک افلاس کی بیماری نہ دے، بندے کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آزمائش تو آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے اور صبر دے، شکر دے، تو صبر اور شکر 2 ہتھیار ہیں جس سے انسان افلاس کی لعنت سے بچ سکتا ہے، وگرنہ یہ افلاس بڑے بڑے لوگوں کو بھلا دیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا کیا کر، اللہ تمہیں ایسی دولت نہ دے جو تمہیں سرکش بنا دے۔ ہاں، مثالیں ہمارے پاس بڑی گزرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ابھی بھی آپ دیکھو کہ یہ نعوذ باللہ، میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کرکٹ کے اندر جو کرتے ہو نا، یہ بچیوں کو نچاتے ہو کچھے پہنا کر کے، یہ بے حیائی ہے۔ اس کو سپانسر کرتے ہیں لوگ، اور اسی محلے کا رہنے والا وہ بندہ، اس کے پاس اگر مسجد والے چلے جائیں نا کہ حاجی صاحب ہمارا یہ مینار بن رہا ہے، کوئی ہیلپ کر دو، تو آپ کی بات نہیں سنے گا۔ کیوں؟ کہ یہ تو مسجد کا کام ہے، تو ختم ہو گیا قصہ، یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا۔ لیکن وہاں تو آپ کا نام چھپے گا، آپ کی وردی چھپے گی، آپ کی بلے بلے ہوگی، تو پاگل ہے وہ مینار پہ پیسے خرچ کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسی دولت نہ دے جو بندے کو سرکش بنا دے۔ یہ سرکشی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو پیسوں کے بل بوتے پر بے حیائی کی طرف رغبت کرتے ہو، ڈھول والے بلاتے ہو، تماشے والے بلاتے ہو، ڈھول بجے گا، تالی پٹے گی، یہ سرکشی ہے۔ پھر فرمایا کہ پناہ مانگا کر، سرکار فرماتے ہیں کس سے؟ تباہ کن بیماری سے، ایسی بیماری جس کو وجود بھی افورڈ نہ کر سکے، حالانکہ اس کا اجر تو ہے۔ سرکار نے فرمایا جتنی لمبی بیماری ہوگی اللہ کریم دنیا میں اس کو دھلائی کر دیتا ہے جی، اور پھر جنت میں سیدھا ہی جاتا ہے، وہ اپنی مصیبت کاٹ آیا ہے۔ لیکن جس حد تک ممکن ہو تباہ کن بیماری سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ پھر فرمایا کہ بے علم
بنا دینے والا بڑھاپا، حتی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عظیم سائنسدان، پاکستان کا، آج کل کی بات ہے، جب اس عمر کو پہنچا تو اپنا نام بھی بھول گیا تھا، اپنے گھر کا پتہ بھی بھول گیا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا میں کون ہوں۔ اللہ کے پاک میں نے پناہ مانگا کروں اس بے علم بڑھاپے سے کہ جہاں تم اپنا نام بھی بھول جاؤ۔ اور فرمایا کہ دنیا کو چھڑا دینے والی موت سے بھی، موت کا بھی خیال رکھو کہ آئے گی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ تمہاری آزمائش ہے، دعوے تو کرتے ہو نا، تو کرو پورا اس کو۔ پھر فرمایا دجال کے شر سے، یہ دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ اور پھر فرمایا جب قیامت کی گھڑی آئے گی، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ دجال کی بات کی نا سرکار نے، تو فرمایا کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی اصلاح کر لو۔ فرمایا کہ جب مغرب سے آفتاب طلوع ہو، اس سے پہلے پہلے، اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اپنی اصلاح کر لو۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور پھر دھواں بے تحاشا، سموگ، ابھی تو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے نا، 2-4 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم قیامت بنی ہوتی ہے ہمارے اوپر، اور جب چھا جائے گا پوری دنیا پہ، اس سے پہلے پہلے سرکار نے فرمایا اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ پھر سرکار نے فرمایا دابۃ الارض، چونکہ یہ ساری چیزیں تشریح طلب ہیں، انشاءاللہ کبھی کبھی موقع آئے گا تو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ جانور ہے زمین سے نکلے گا، اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ موت اور قیامت، موت بھی آئے گی اور قیامت بھی آئے گی، اصلاح کر لو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کریم نے ساری بات کرنے کے بعد جو موجودہ دور کے سائنسدان، آرکیٹیکٹ، انجینئرز سب کو دعوت دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، ان کو بھی دی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی تو ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، 7 آسمان۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے جو بنایا نا، کرنا کوشش، کوئی غلطی تلاش کر، تو کبھی بھی اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دکھا سکتا۔ کیا ایکوریٹی ہے، کیا ایکوریسی ہے، ایکوریٹ۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اٹھانا آنکھ، دیکھ تیری آنکھ کہاں تک جاتی ہے، کوئی رخنا، کوئی مورا، کوئی سوراخ تمہیں نظر آتا ہے؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ ہمارے جیسے جغادریوں کو کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں امریکہ میں بہت لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نیچری ہیں، نیچری، یعنی نیچر کو بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود ہوتی ہے۔ بہت لوگ ہیں یہاں پر نیچری کہلاتے ہیں، یہاں پر فطرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہو گیا، تحاشا خود بخود چل رہی ہے۔ یہی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب دہریے سے مناظرہ ہوا تھا تو یہی بات اس نے کی تھی، سرکار لیٹ پہنچے جان بوجھ کے، تو اس نے کہا کہ آپ امام ہو کر اتنی لیٹ آئے ہو؟ کہا ہاں، وہ جب دریا پر پہنچا تھا کشتی چھوٹ گئی۔
میں بڑا پریشان ہوا، میں نے تو اب وقت دیا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کٹا، وہ جناب دھڑام سے دریا میں گرا، اس کے تختے بن گئے، پھر وہ جڑنے شروع ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے کشتی بن گئی، پھر کشتی میری طرف آ گئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں پہنچا ہوں تو مجھے دیر ہو گئی۔ کہنے لگا امام ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے بنائے بغیر، کسی کے اکھاڑے بغیر درخت گرا ہو، تختے بنے ہوں، کشتی بنی ہو، خود بخود آئی ہو؟ یہ میں نہیں مانتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے، ایک کشتی کو تو نہیں مان رہا کہ خود بخود بن سکتی ہے، اور یہ کائنات کے نظام کو تو یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کی چل رہا ہے؟ تو کیا منازعہ کرے گا میرے ساتھ؟ تیرے تو یہ جو علم ہے تیرے پاس، یا تیرے جو تیری نیچر ہے، یا تیرے جو عقیدہ، اس کے بھی خلاف ہے یہ۔ تو وہی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اٹھانا آنکھ، دیکھ اوپر، کوئی رخنا، کوئی سوراخ، کوئی مورا تمہیں نظر آتا ہے اس میں؟ کوئی شگاف؟ کیا ایکوریسی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ پھر اٹھا آنکھ، پھر اٹھا، تیری آنکھ پھر لوٹ کر تیرے پاس واپس آئے گی، لیکن ناکام و نامراد، گھما پھر دوبارہ۔ ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا، ایک بار دیکھ، پھر اللہ کہتا ہے دوبارہ دیکھ، دیکھ اس کو، کوئی چیز ملی تمہیں؟ تیری نظر لوٹ کر جب تیرے پاس آئے گی، ناکام و نامراد ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے زینت دی ہے، زینت بخشی ہے قریب کے آسمانوں کو، بے مصابیح، چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ۔ یہ چراغ ہے۔ بجلی تو اب آئی ہے نا، نہیں سمجھے بات؟ 100 سال 200 سال ہو گئے بجلی آئی کو۔ میرا بچپن تو میں نے تو وہ لالٹین میں پڑھا ہے، حالانکہ وہ 70 سال پرانی بات ہے، نہیں تھی بجلی۔ رات کو ستارے دیکھتے تھے، والدہ اٹھاتی تھی، کتب تارا یہاں آ گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اب عشاء کا وقت ہو گیا، اب صبح کا وقت ہو گیا، پو پھٹ گئی، فجر ہو گئی۔ کون بتاتا تھا ہمیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چراغوں کے ساتھ پہلے آسمان کو مزین کر دیا تاکہ تمہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ میرے یہ ستارے، میرے یہ چراغ تمہاری رہنمائی کریں سمندروں میں، پانیوں میں، صحراؤں میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پرانے بزرگ سائنسدانوں نے زمین پہ بیٹھ کے سورج کی چال کو دیکھ کر کے، ستاروں کا نکلنے کو دیکھ کر کے کیلکولیٹ کیا تھا، اور آج کی اس مہذب دنیا نے جب کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ بابوں کے بالکل قریب پہنچے، کوئی میل آدھے میل کا فرق رہ گیا صرف سورج کو دیکھ کر کے، چاند ستاروں کو دیکھ کر کے۔ وقت نہیں آپ کو وہ قصے سناتا ہوں بزرگوں کے، حالانکہ ہمیں فخر تو نہیں کرنا چاہیے، ہم چونکہ، لیکن ہے تو صحیح نا، ہم غیروں کی مثال کیوں دیں؟ اپنے ہیں نا، دو مثال۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں کل تک تو پڑھایا جاتا تھا، انہی کی کتابوں کو ترجمہ کر کے پڑھایا گیا ہے۔ یہ ہماری بدبختی تھی، ہم اپنا مشن چھوڑ گئے، وگرنہ ان بزرگوں نے تو کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی ہمارے لیے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہم تو ڈھول تماشے والے لوگ ہیں، یہ فضول بے حیا ڈرامے والے لوگ ہیں۔ ہم تو قوم کو جدھر لگا دیا ہے تاکہ کوئی مائی کا لال
غیرت مند پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو بے غیرت۔ اگر غیرت مند مائیں غیرت مند ہوں گی تو غیرت مند بچے جنے گی۔ اور یہ ممی ڈیڈی ڈرامے دکھا کر کے نعوذ باللہ تم چاہتی ہو کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں کے میراثیوں کے تم بایو ڈاٹا انڈیا سے بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہو، ٹی وی پہ دکھاتے ہو کہ اس کی یہ شان، اس کی یہ شان ہے۔ کبھی آپ نے اپنے بزرگوں کے کارنامے دکھائے ہیں ان ٹی ویوں پر؟ جن لوگوں نے دنیا کے اندر ہمیں بادشاہت بنا کے دی، یہ تو ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم اس کو قابو رکھ سکیں۔ کیوں؟ ایسے ڈرامے دکھاؤ گے، ایسے ناچے نچاؤ گے تو کہاں سے غیرت مند بچے پیدا ہوں گے؟ وہ تو کوئی دیور بگا کر جا رہا ہے بھابھی کو، تو کوئی بہنوئی کر رہا ہے، تو کیا ڈرامے دکھا رہے ہیں؟ یہ بے حیائی کے ڈرامے دکھا رہے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بلے 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 پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جائے گا۔ یہاں پر کچھ نہیں پیدا ہوگا سوا بے غیرتی کے، اور ہم تو مثال دینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آج تو چلو پھر ہم مثال دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو سجا دیا ہم نے چراغوں سے، ستاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور وہ جو یہ جادوگر اور یہ کاہن، وہ جو جنوں کی معرفت وہ چوری کرتے تھے رازوں کو نا، ہم نے ان کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ تارے نہیں ٹوٹتے، ان سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ تارے نہیں ٹوٹتے، تارے اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان کی شعاعیں نکلتی ہیں اور اس کو ہٹ کرتی ہیں، ان کو بھگاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دہتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے تاکہ وہ چوری نہ کر سکیں۔ چونکہ ایک لمبا موضوع ہے اور کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں، یہ جادوگر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آج کل پاکستان میں وہ کارڈ ریڈر بٹھاتے ہیں، ہاں جی، وہ پتہ نہیں کیا کیا بٹھاتے ہیں سارے لوگ، یہ سارے کون ہیں؟ یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے چیلے چھانٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا، ستارے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اللہ نے، چاند تمہارے لیے پیدا کیا اللہ نے، ستارے، سورج، زمین، ہر چیز تمہارے لیے ہے، تم کسی کے لیے نہیں ہو، تم ستاروں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہو، ستارے تمہارے پیچھے چلیں گے۔ یہ میرے رب نے قرآن میں بھی لکھا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ النُّجُومَ، ہاں کیا یہ ساری آیات پڑھیں آپ ساری؟ تو میرے بھائی یہ بے حیائی کا کام ہے، ستاروں کے پیچھے چلنا، یہ تم ہاتھ کے پیچھے چلنا، یہ کارڈ فلانا اتر جائے گا تو فلانا چڑھ جائے گا تو فلانا یوں ہو جائے گا تو یوں، سب فراڈ ہیں، یہ سب یہ شیاطین کے کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے تو امت تباہ ہو گئی ہے، عقیدے خراب ہو گئے لوگوں کے۔ جس ذات پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے اس کی بجائے ہم پامسٹوں کے سامنے بیٹھے تھے، یار بتا میری تقدیر میں کیا لکھا۔ او بھائی، اس کو اپنی تقدیر کا پتہ نہیں ہے، تمہاری تقدیر کیا بتائے گا؟ اگر اتنا صاحب تقدیر ہوتا تو روڈ پہ بیٹھ کے تمہارے ہاتھ دیکھتا، یہ 4x4 کی دکان لے کے تمہارے ہاتھ دیکھتا، تو اس کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سمجھو اس بات کو، صرف اللہ کی ذات ہے جس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ جو موت اور حیات کا فلسفہ ہے، یہ اللہ پاک نے کیوں بتایا؟ کہ تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں، بلنڈر پھینک رہے ہیں۔ ہم جی عاشق ہیں اللہ کے، عاشق ہیں رسول کے۔ بہرحال ابھی تو خیر وہ کرونا کی وجہ سے اچھا ہوا، میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا کہ جلسے رات کے چھوٹ گئے ہیں، وغیرہ 2 2 2:30 3 بجے تک جلسے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ فجر کی نماز سب کی غائب ہوتی تھی، اللہ ماشاءاللہ 2-4 لوگوں نے پڑھ لی تو پڑھ لی، وہ ہزاروں کا مجمع ایسے بے دھڑک سو جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے، اگر ہم نے فرانس میں بچی مسلمان بچیوں کے نقاب نوشے تھے
تو اللہ کریم نے سب کو نقاب پہنا دیا. آؤ کیا یاد کرو گے تم کیا نقاب نوچو گے؟ ساری دنیا کو نقاب پہنا دوں گا میں. تو اللہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو. اللہ کے ساتھ تم نہیں کر سکتے یہ کام. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑی قوت ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، بہت سارے دوستوں نے، بہنوں نے، بچیوں نے کالیں کی ہیں، نام بھی بتاتی ہیں کہ دعا کروا دے. تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے کتنے نام لینا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ جتنے بھی بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے یا بغیر کرونا کی وجہ سے، سب کے لیے دعا کر دے کہ اللہ سب کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.